भारत फैसला कर ले मुज़ाकरात का रास्ता चुनना है या तबाही का। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े में कोई हाथ नहीं। अगर भारत पागलपन का मुजाहिरा करने पर तुला है तो जान ले हम झुकने वाले नहीं। भारत ने दहशतगर्दी को खारजा पॉलिसी का हिस्सा बना रखा है। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। भारत ने हमाकत की तो पाक फौज सख्त जवाब देगी। Decide. Will it be dialogue or destruction? India must abandon terrorism as a tool of its foreign policy. Why would a true victim of terrorism shy away from accountability unless they are worried that the world will see that the real blame for the bloodshed in Kashmir lies in Delhi and not in Islamabad? Pakistan had no hand in that crime. India's suspension of the Indus Water Treaty is not a punishment for Pakistan, it's a crime against humanity. What madness is this? The people of Pakistan are not made to kneel. Let no one mistake our restraint for weakness. The Pakistan armed forces are vigilant, resolute, and prepared. In order to free this region from terror, India and Pakistan must work together. ہماری جانب بڑھے تو تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. ایسا سبق سکھائیں گے کہ مائیں بچوں سے کہیں گی پاکستان سے پنگا نہ لینا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں بھارت آہستہ آہستہ بند گلی میں جا رہا ہے. دشمن مکار، بدنیت اور بے وقوف ہے. دشمن مکار بھی ہے، بدنیت بھی ہے، بے وقوف بھی ہے. پاکستان نے ڈپلومیٹک سطح بھارت کو جو مار ماری ہے ان کی نسلیں یاد رکھیں گی. نیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے دیر از نو ایویڈنس. ہمارا دامن صاف ہے. فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کروانا چاہتے ہیں، اپنا شوق پورا کر لیجئے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. اگر ہماری طرف بڑھے تو وہ حشر کریں گے کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. اسی مار ماریں گے کہ ابھی نندن کو بھی بھول جاؤ گے، اس کو تو چپیڑیں پڑی تھی. ہمارا حلیہ بگاڑ دیں گے. جواب ایسا ہوگا کہ مائیں اپنے بچوں کو ڈرائیں گی کہ بیٹا پاکستان سے پنگا نہ لینا. رات کو کہیں گی سو جاؤ پاکستان آ جائے گا. خبر ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے فورسز کی گاڑی مچھ کے علاقے میں آئی ای ڈی سے ٹکرا گئی ہے. 7 جوان شہید ہو گئے ہیں. آئی ای ڈی بھارتی پراکسی کالعدم بی ایل اے نے نصب کر رکھی تھی. فورسز کی گاڑی مچھ کے علاقے میں آئی ای ڈی سے ٹکرا گئی ہے. 7 جوان شہید ہو گئے ہیں. آئی ای ڈی بھارتی پراکسی کالعدم بی ایل اے نے نصب کر رکھی تھی. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. فورسز کی گاڑی مچھ کے علاقے میں آئی ای ڈی سے ٹکرا گئی ہے. 7 جوان شہید ہوئے ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے کہ آئی ای ڈی بھارتی پراکسی کالعدم بی ایل اے نے نصب کر رکھی تھی. فورسز کی گاڑی مچھ کے علاقے میں آئی ای ڈی سے ٹکرا گئی. 7 جوان شہید ہو گئے ہیں. علاقے میں موجود دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے اس وقت آپریشن بھی جاری ہے. فورسز کی گاڑی مچھ کے علاقے میں آئی ای ڈی سے ٹکرائی ہے. 7 جوان شہید ہوئے ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے کہ آئی ای ڈی بھارتی پراکسی کالعدم بی ایل اے نے نصب کر رکھی تھی اور علاقے میں موجود دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے آپریشن ابھی جاری ہے. لائق الرحمان سے مزید اپڈیٹس لیتے ہیں. بتائیے لائق. جی یہ کچی ضلع کا علاقہ ہے مچھ، جہاں پر بھارتی پراکسی کالعدم بی ایل اے کی طرف سے آئی ڈی نصب کی گئی تھی، جس سے سیکورٹی فورسز کی گاڑی ٹکرائی ہے اور اس کے نتیجے میں وطن کے 7 بہادر سپوت شہید ہوئے ہیں، جن میں صوبیدار عمر فاروق، نائک آصف خان، نائک مشکور علی، سپاہی طارق نواز، سپاہی واجد احمد فیض، سپاہی محمد عاصم اور سپاہی محمد کاشف خان شامل ہیں، جو اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں. سیکورٹی فورسز کی طرف سے اس واقعے کے فوراً بعد علاقے میں کلیئرنس آپریشن بھی کیا گیا تاکہ ممکنہ طور پر جو بھی دہشت گرد اگر اس علاقے میں موجود ہیں، ان کے سہولت کار موجود ہیں، تو ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے اور ان کے خلاف ان کا خاتمہ یقینی بنایا جائے. ساتھ ہی ترجمان کی طرف سے اس عزم کا بھی اعادہ کیا گیا ہے کہ سیکورٹی فورسز قوم کے تعاون سے بلوچستان میں امن و استحکام اور ترقی کے عمل کو سبوتاژ کرنے کی ہر کوشش کو ناکام بنا دے گی. یہ سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کی بہادر جوانوں کی جو قربانیاں ہیں، اس سے ان کے عزم کو مزید تقویت ملتی ہے. ساتھ ہی ترجمان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ بھارت کے سازشی منصوبے اور ان کی پراکسیز جو پاکستان کی سرزمین پر کام کر رہی ہیں، ان کو ہر صورت میں سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مل کر ناکام بنائیں گے اور ان کو شکست دیں گے. جی لائق الرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے. فورسز کی گاڑی مچھ کے علاقے میں آئی ای ڈی سے ٹکرا گئی. 7 جوان شہید ہوئے ہیں. آئی ای ڈی بھارتی پراکسی کالعدم بی ایل اے نے نصب کر رکھی تھی. علاقے میں موجود دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے گھناؤنے اور بزدلانہ فعل کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. پاکستان سیکورٹی فورسز قوم کے شانہ بشانہ بلوچستان کے امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہیں.
بلوچستان کی ترقی کو سبوتاج کرنے کی کوششوں کو ناکام بنا دیا جائے گا. بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں. پاکستان امن کا خواہاں ہے اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو. بھارت کے حالیہ اشتعال انگیز اقدامات سے آگاہ کیا. ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا دونوں رہنماؤں میں علاقائی امن و سلامتی کے لیے اعلیٰ سطح روابط برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا. افغان وزیر خارجہ نے پاکستان کی تجارتی اور سفری سہولت سے متعلق اقدامات کو سراہا. اسحاق ڈار کو دوبارہ دورہ افغانستان کی دعوت دی. پاک افغان وزرائے خارجہ نے دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا. افغان وزیر خارجہ نے حکومت پاکستان اور عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات کی. قطری وزیر اعظم نے کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے کہا خطے میں عدم کشیدگی کے پالیسی کے حامی ہیں. امید ہے سفارتی کوششوں سے کشیدگی کم ہوگی. وزیر اعظم الثانی کا کہنا تھا شہباز شریف بڑی محنت سے پاکستان کی معیشت درست سمت لے کر جا رہے ہیں. محسن نقوی نے کہا پہلگام واقعے پر بھارتی الزامات اور اقدامات سے خطے کے امن کو سنگین خطرہ ہے. غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش پاکستان کا اصولی موقف مضبوط کرتی ہے. بھارت نے سنتاس معاہدے پر وار کیا جو ہمارے لیے لائف لائن ہے. دیر پا امن چاہتے ہیں لیکن جارحیت پر خاموش نہیں رہیں گے. مودی کو پہلگام واقعے کا پہلے سے علم تھا لیکن انہوں نے سیکیورٹی انتظامات نہیں کیے. بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کے صدر ملک ارجن گھرکے کا دعویٰ. کہتے ہیں پہلگام واقعے سے 3 دن پہلے انٹیلیجنس رپورٹ وزیر اعظم مودی کو مل گئی تھی جس پر مودی نے اپنا کشمیر کا دورہ منسوخ کر دیا لیکن کشمیریوں کا تحفظ یقینی نہیں بنایا. یہ بھی انفارمیشن ملا اور کہیں پیپر میں بھی آئے ہیں کہ 3 دن پہلے ہی حملے کے 3 دن پہلے ہی وہاں انٹیلیجنس رپورٹ مودی جی کو بھیجا تھا اور اسی لیے مودی جی نے کشمیر جانے کا پروگرام کینسل کیا تھا. یہ میں ایک پیپر میں پڑھا. جب انٹیلیجنس لوگ آپ کی رکشا کے لیے یہ کہتے ہیں آپ جانا مناسب نہیں ہے تو آپ وہی بات اپنے انٹیلیجنس لوگوں کو سیکورٹی کو وہاں کے پولیس کو وہاں کے بارڈر فورس کو آپ نے کیوں نہیں اطلاع دیا اور کیوں یہ سرکشت لوگوں کا سرکشت پن کیوں نہیں کیا یہ پوچھتا ہوں میں. بنگلہ دیش کا پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی پر تشویش کا اظہار. بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ نے دونوں ملکوں کو تحامل کا مظاہرہ کرنے اور کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات پر زور دیا. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش کے مشیر امور خارجہ محمد توحید حسین سے ٹیلی فون پر بات کی. بھارت کے بے بنیاد الزامات اور یک طرفہ اقدامات سے آگاہ کیا. علاقائی کشیدگی پر بریفنگ دی. دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. روس نے پاک بھارت سرحدی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے. کریملن ترجمان کا کہنا ہے روس پاک بھارت سرحد پر بڑھتی کشیدگی کو انتہائی تشویش کے ساتھ دیکھ رہا ہے. روس دلی اور اسلام آباد دونوں سے اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے. بھارت روس کا اسٹریٹجک پارٹنر اور پاکستان بہت سے معاملات میں روس کا پارٹنر رہا ہے. دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کم کرنے پر زور دیتے ہیں. خبر دیں گے آپ کو. وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسیسمنٹ سینٹر کا دورہ کیا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف اور سروسز چیف بھی اس موقع پر ان کے ہمراہ تھے. نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسیسمنٹ سینٹر کی جدید عمارت کا وزیر اعظم شہباز شریف نے افتتاح کیا ہے، جس کے مناظر اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں. مزید کیا تفصیلات ہیں اظہر فاروق سے جانتے ہیں. اپڈیٹ کیجیے اظہر. جی اظہر.
جی وزیراعظم شہباز شریف نے نیشنل فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹر کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے۔ سینٹر قومی انسداد دہشت گردی پالیسی کے مرکز کا کردار ادا کرے گا۔ نیفٹیک کو 50 صوبائی اور وفاقی اداروں کے درمیان پل کا کردار ادا کرے گا۔ وزیراعظم کے ہمراہ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف مسلح افواج کے سربراہان بھی موجود تھے۔ نیفٹیک قومی ڈیٹا بیس کی بنیاد پر قومی انسدادی دہشت گردی مہم کے لیے فریم ورک فراہم کرے گا۔ صوبائی سطح پر اس ادارے کے سے 6 مراکز جو ہیں وہ قائم کیے جائیں گے۔ اس کے تحت آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی اس کے مراکز جو ہیں وہ قائم کیے جائیں گے۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ اظہر فاروق۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹر کا دورہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف اور سروسز چیف بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹر کی جدید عمارت کا وزیر اعظم شہباز شریف نے افتتاح بھی کیا۔ آرمی چیف نے بھارت سے واپس بھیجے گئے 2 بچوں کے علاج کی ذمہ داری اٹھا لی۔ بچے آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں زیر علاج۔ بچوں کے والد شاہد احمد کا آرمی چیف سے اظہار تشکر، کہا بچوں کا علاج امید سے بڑھ کر کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر محبوب سلطان نے بتایا 9 سال کا عبداللہ اور 7 سال کی منسا کو علاج کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ بریگیڈیئر ڈاکٹر خرم اختر کہتے ہیں AFIC پاکستان آرمی کا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال ہے۔ ہم ان بچوں کا علاج بین الاقوامی اصولوں اور معیار کے عین مطابق کریں گے۔ اینٹی مسلم RSS اور دوسرے ہیں، میں اس کو اتنا کنڈیم کیا گیا ہے وہ کم ہے۔ یہ ایک غیر انسانی اور غیر اخلاقی سلوک کیا گیا۔ میں آرمی چیف کا بہت شکر گزار ہوں، جتنی مجھے یہاں پہ انہوں نے فیسلٹیز دلائی ہیں۔ مورگن ایکسپیکٹیشن میں بول سکتا ہوں۔ ابھی میں AFIC میں ہوں، بیسٹ سروسز مجھے مل رہی ہیں۔ ہمارے پاس ہیں عبداللہ اور منسا۔ عبداللہ 9 سال کا ہے اور منسا 7 ایئرس کی ہے۔ پلان کر لیا ہم نے ان کی دونوں کی اسٹیج سرجری کا، تو پہلی اسٹیج انشاءاللہ نیکسٹ فیو ڈیز میں ہم ان دونوں کو آفر کریں گے۔ یہاں پہ آلموسٹ ہم ساری جو ہارٹ کی پیدائشی بیماریاں ہیں ان کا بچوں کا علاج مکمل طور پہ کر رہے ہیں۔ AFIC نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز ہے، یہ پاکستان آرمی کا اور ہمارے ملک کا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے۔ ریگارڈنگ دیز چلڈرن جو کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے ریسیو کیے ہیں، ان کو بیماری ٹیٹرالوجی فیلو ہے، لیکن اس میں تھوڑی بہت کمپلیکسٹی ایسی ہے کہ ان کی پلمنری آرٹریز تھوڑی چھوٹی ہیں سائز کی۔ ان کو سٹیج میں کریں گے۔ پہلے ہم ان پہ کچھ ایسے پروسیجرز کریں گے جس سے وی ول بائی سم ٹائم اینڈ allow those pulmonary arteries to grow and then finally we will go for complete correction. اور یہ انٹرنیشنل نارمز اور اسٹینڈرڈس کے بالکل عین مطابق ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی کے باہر پولیس کا PTI کے چیف ویپ عامر ڈوگر پر تشدد، کپڑے پھاڑ دیے گئے۔ عامر ڈوگر کی مذمت مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے بابر ملک سے۔ بابر، کیا تفصیلات ہیں، کیا وجہ بنی؟ دیکھیں، عامر ڈوگر جو ہیں وہ یہاں پہ جہاں پہ بہت بڑی گیدرنگ تھی PTI کے کارکنوں کی، یہاں موجود تھی۔ یہ سارا دن یہاں گورکھپور جو اڈیالہ روڈ پہ ہے، پولیس اور کارکن آمنے سامنے رہے۔ 25 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ پھر کچھ دیر یہ سلسلہ تھما تو عامر ڈوگر دیگر MLAs کے ساتھ ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پولیس نے انہیں ہٹانے کی کوشش کی اور اس دوران ہی پولیس نے عامر ڈوگر کے مطابق اللہ بول دیا اور ان چائے پی رہے تھے، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، کپڑے پھاڑے گئے۔ عمر ایوب یہاں پہ موجود تھے، جبکہ مری سے بھی جو ہے سردار سلیم اور ان کی قیادت میں یہاں پہ جو قافلہ آیا تھا ان کو بھی روکا گیا۔ تو یوں 25 کارکن بھی گرفتار ہوئے۔ عامر ڈوگر نے یہاں پہ بتایا باقاعدہ طور پہ کہ میں نہیں ہوں اور میرے کپڑے پھاڑے گئے ہیں۔ اور یہاں پہ جو بانی PTI کی 2 بہنیں ملاقات کے بعد آئیں، اس کی تفصیلات بھی جو ہے علیمہ نے بتائی۔ تاہم ابھی پولیس یہاں پہ موجود ہے، پولیس کی وینز اور پریزنس مین بھی موجود ہیں اور بانی PTI کی بہنیں بھی یہاں ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ ابھی نے کہا گیا کہ آپ کی ملاقات ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ بابر ملک۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا ہے ان کی رائے میں تبادلے کے ذریعے لائے گئے ججوں کو سینیورٹی لسٹ میں سب سے نیچے ہونا چاہیے۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں چیف جسٹس نے کہا وہ 26ویں ترمیم پر رائے نہیں دیں گے۔ ملک میں پارلیمان ہے، پارلیمان نے قانون بنانے ہیں، پارلیمان کے بنائے قوانین کا عدالتی فیصلوں کے آنے تک احترام کرنا ہے۔ عدالتی فیصلوں کے بعد وہ 26ویں ترمیم پر رائے ضرور دیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے بتایا چین کی سپریم کورٹ میں 367 جج ہیں، وہاں کی سپریم کورٹ میں کوئی مقدمہ زیر التوا نہیں ہے۔ پاکستان میں زیر التوا مقدمات کا سن کر چین کے جج حیران رہ گئے۔ چین کے ججوں نے پوچھا اتنے زیر التوا مقدمات کیسے نمٹائیں گے، جس پر کہا مقدمات نمٹانے کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی۔
خبر دیں گے کراچی سے، جہاں ملیر، میمن گوٹ اور گلشن معمار میں وفاقی حساس ادارے کے ہمراہ FBI نے کارروائی کی ہے۔ ٹیکس چوری اور مضر صحت مشروبات بنانے والی 3 فیکٹریاں سیل کر دی ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے نذیر شاہ سے۔ بتائیے نذیر۔ وفاقی حساس ادارہ ہے جس میں FBI کے ہمراہ چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے مضر صحت مشروبات تیار کرنے اور ٹیکس چوری میں ملوث 3 فیکٹریوں سے کروڑوں مالیت کا مال اور مشین برآمد کر یعنی سیل کر دیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ 2 کارروائیاں ملیر، میمن گوٹ، ایک گلشن معمار بھی کی گئی۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی ہدایت پر کی گئی ہیں اور چھاپے کے دوران فیکٹریوں سے مشروبات کی 1,10,000 بھری ہوئی جبکہ 20 لاکھ سے زائد خالی بوتلیں بھی پکڑی گئی ہیں۔ حکام کے مطابق جعلی فیکٹریوں کے مالکان سالہ 3 کروڑ تک ٹیکس چوری کر رہے تھے اور فیکٹری میں مشروبات کی معروف برانڈز کی نقل تیار کی جا رہی تھی جنہیں مختلف شہروں میں پہنچایا جاتا تھا۔ ان فیکٹریوں میں بوتلیں بنانے کا پلانٹ بھی موجود تھا۔ انہیں سیل کرنے کے بعد مزید قانونی کارروائی کا عمل کیا جا رہا ہے۔ جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ میں سمجھ رہا تھا اب کراچی تبدیل ہو گیا ہوگا، مگر مایوسی ہوئی۔ نون لیگی رہنما عابد شیر علی نے ہر لمحہ پرجوش میں ہاتھ جوڑ دیے، کہا ARY کے دفتر آتے ہوئے کمر کا برا حال ہو گیا۔ پاکستان کے معاشی مرکز میں پانی ہے نہ سڑکیں، پیپلز پارٹی کو کم از کم کراچی کو تو بنانا چاہیے۔ کراچی بلانے سے پہلے ایئرپورٹ سے ادھر تک ایک سڑک بنا دیجیے، میری قسم سے کمر ٹوٹ گئی، معافی دے دیں، ایک سڑک بنا۔ میں قسم سے سمجھا شاید نیا کراچی بن گیا، اور لیکن ہمارے دیہات بھی ایسے، آپ کے آفس کے سامنے کی سڑک دیکھ رہے اتنے کھڑے، مایوسی کہ اتنا خوبصورت پاکستان کا فائنینشیل ہب ہے یہ، نہ پانی ہے نہ سڑکیں ہیں، اللہ ہی حافظ۔ 18th امینڈمنٹ کے بعد ان کے پاس وافر فنڈ ہے، ان کو بنانے چاہیے، کم از کم کراچی ضرور بنانا چاہیے۔ میں ڈرتا ہے کسی علاقے کا نام گولی مار ہے، کسی کا نام کیا مار ہے، کیا کیا نام رکھے ہوئے۔ کراچی میں ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں، تعلیم اور صحت برباد ہے، مرے پہ 100 دورے، شہریوں کو ایک ایک بوند پانی کو ترسایا جا رہا ہے۔ احتجاجاً MQM سینٹ الیکشن لڑ رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کہتے ہیں PTI نے سینٹ الیکشن میں حصہ نہ لے کر پیغام دیا ہے، وہ PP کے اتحادی تھے اور ہیں۔ میئر کراچی PTI اور جماعت اسلامی کی بیساکھیوں پر چل رہے ہیں۔ شہری سندھ کی عوام وہ پیپلز پارٹی کی ایڈمنسٹریشن سے نالا ہے۔ یہاں ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے، یہاں تعلیم برباد ہے، صحت برباد ہے، مرے پہ 100 درے۔ شہر کراچی میں لوگوں کو جو ہے وہ پانی کی ایک ایک بوند کے لیے بھی ترسایا جا رہا ہے۔ احتجاجاً متحدہ قومی موومنٹ اس سینٹ کے الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہی ہے، وہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس نمبرز موجود نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ کی طرح اس سینٹ کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہ کر کے یہ میسج دیا ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحادی تھے اور اتحادی ہیں، کیونکہ جمہوریت میں خاموشی رضامندی ہوتی ہے بھائی۔ یہ میئر اگر جن بیساکھیوں پہ چل رہا ہے اس میں سے ایک بیساکھی جماعت اسلامی کے پاس ہے، دوسری بیساکھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف والوں کی۔ کراچی یونیورسٹی میں پانی کی لائن پھٹنے سے شعبہ کیمیا کو کروڑوں کا نقصان، تہہ خانے میں رکھے 2 کروڑ سے زیادہ کے کیمیکل تباہ ہو گئے۔ کیمیکل ملا پانی جمع ہونے سے تعفن اٹھ رہا ہے، کئی دن گزرنے کے باوجود شعبے سے پانی نہیں نکالا گیا۔ انور خان کی رپورٹ۔ جامعہ کراچی میں 84 انچ کی پھٹنے والی پانی کی پائپ لائن سے سب سے زیادہ نقصان کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں ہوا۔ لیبارٹری اور بیسمنٹ میں پانی داخل ہونے سے ڈپارٹمنٹ کو بند کر دیا گیا تھا۔ اسٹور انچارج کہتے ہیں کہ بیسمنٹ میں رکھا کروڑوں روپے مالیت کا کیمیکل ضائع ہو گیا ہے۔ ہمارے کیمیکل جو ہم نے یہاں پہ اسٹور رکھے ہوئے کیے ہوئے تھے اس کا نقصان ہوا ہے، تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ جو ہے نا ہمارا نقصان ہوا ہے۔ شعبہ کیمیا کی چیئرپرسن نے شکوہ کیا کہ اگر انتظامیہ اور واٹر کارپوریشن کا عملہ بر وقت کام کرتا تو اتنا نقصان نہ ہوتا۔ کسی نے آ کے ہم سے پوچھا نہیں کہ بھائی آپ کس مشکل میں گرفتار ہیں، سارے کیمیکلز اب ختم اور ہم 0 سے بھی نیچے چلے گئے۔ کیمیکل ضائع ہونے سے طالب علم ریسرچ ورک سے محروم ہو گئے ہیں۔ پانی اور کیمیکل کے تعفن کی وجہ سے کمیٹی ڈپارٹمنٹ میں بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ جامعہ کراچی شعبہ کیمسٹری کی بیسمنٹ سے 1 ہفتہ گزرنے کے باوجود پانی کا اعلان نہ کیا جا سکا، جس کی وجہ سے کروڑ روپے مالیت کے نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ کیرون کاشف نظامی کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کہتے ہیں پہلگام ڈرامہ فلاپ ہو گیا، بھارت اپنی 2 نمبری کی وجہ سے دنیا بھر میں تنہا ہو چکا ہے، جارحیت کی جرت نہیں کر سکتا۔ اوکاڑا یونیورسٹی کے کانوکیشن میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا اس وقت پوری قوم اپنی افراد اور سپاہ سالار کے ساتھ کھڑی ہے۔ جو جارحیت ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کا جو ڈرامہ تھا فلاپ ہو چکا۔ آج کے بعد انڈیا کی یہ جرت بھی نہیں رہے گی کہ وہ اس طرح ڈرامے بھی بنا سکے، کیونکہ وہ خود پھنس چکا ہے، وہ دنیا میں ایکسپوز ہو چکا ہے۔ ہندوستان کی یہ جو ڈرامہ بازی ہے اس کو فیل کرنے کے لیے پوری قوم اپنی فورسز کے ساتھ، پاکستان آرمی کے ساتھ، اپنے سپہ سالار کے ساتھ کھڑی ہے۔
اسرائیل اور بھارت ایک ساتھ کھڑے ہیں. امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے عالمی عدالت نے اسرائیل کے خلاف فیصلہ دیا جس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. فلسطین کے معاملے پر OIC بھی کردار ادا نہیں کر رہی. صورتحال ہے لیکن کوئی فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. امریکہ مسلسل اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے. عالمی عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے اسرائیل کے خلاف, اس پر بھی کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی. امریکہ کو بھی عالمی عدالت میں گھسیٹنا چاہیے کہ تم کیا کر رہے ہو. OIC کو جو رول ادا کرنا چاہیے وہ OIC بھی نہیں کر رہا ہے. اسرائیل اور بھارت بالکل ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے. یہ جو صورتحال ہے اس میں حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قوم میں یکجہتی پیدا کرے. صرف یہ بریفنگز دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, پراپر طریقے سے آل پارٹیز کانفرنس کرنی چاہیے. کراچی کی عروسہ خلیل نے تنہ تنہا شہر کو سرسبز کرنے کا بیڑا اٹھا لیا. روحا فاطمہ کی رپورٹ دیکھیے. گرمیوں کا طویل ہو جانا اور سردیوں کا تاخیر سے آنا, شہر میں درختوں کی کمی کے باعث ماحولیاتی مسائل بڑھ رہے ہیں. ہم اتنے سارے سائبان بنا لیں, اتنے سارے سائبان کھڑے کر دیں کہ گرمی کی جو تاثیر ہے وہ کم ہو جائے. بچوں میں پودے تقسیم کر کے عروسہ نہ صرف سبزہ اگانے کی ترغیب دے رہی ہیں بلکہ ماحول سے محبت کا جذبہ بھی جگا رہی ہیں. کون سا بچہ جو ہے اپنے اپنے گھروں میں چاہتا ہے کہ ہمارے اتنے سارے پودے لگیں؟ کون کون اپنے گھروں میں چاہتا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں پودے لگانے پڑیں گے. عروسہ روزانہ درجنوں پودے لے کر مختلف مقامات کا رخ کرتی ہیں, لیکن یہ پودے وہ بیچتی نہیں, بچوں کو تحفے میں دیتی ہیں. بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے پودا لگایا ہے, اس کو ٹائم پر آپ نے اسے پانی دینا ہے, اس کا خیال کرنا ہے. کراچی کی یہ باہمت خاتون عروسہ بچوں کو صرف پودے ہی نہیں دے رہی بلکہ ان کی دیکھ بھال کا طریقہ بھی سکھا رہی ہیں. ننھے ہاتھوں میں سبز امیدیں تھما کر عروسہ نہ صرف درخت لگا رہی ہیں بلکہ ایک نئی سوچ بھی بیدار کر رہی ہیں. کیمرامین اماد ریاض کے ساتھ روحا فاطمہ, ARY نیوز کراچی. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے ARY.